خاندانوں کو بنانے والیاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، بگاڑنے والیاں بھی عورتیں ہیں، رشتوں کو نبھاتی بھی عورتیں ہیں اور رشتے توڑتی بھی عورتیں ہیں، اور مردوں کو بھی وہی ان کے کان بھرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے تعلقات بھائیوں کے خراب ہو جاتے ہیں، یا ماں اور بچوں کے بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو ماں باپ سے بدظن کر دیتی، وہی محبت کرنے والا بیٹا اب آنکھ نہیں ملاتا، کئی دن شکل نہیں دکھاتا، کس نے اس کو بے راہ کیا، کس نے اس کو ماں باپ سے بدظن کی؟ میں نہیں کہتی ماں باپ فرشتے ہوتے ہیں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رشتہ کاٹ دیا جائے، میل جول بند کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے گھر توڑ دیتی ہیں یا توڑوا دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے، ان دو لوگوں کے علاوہ جو تعلقات ترک کیے ہوئے ہوں، آپس میں بول چال نہ ہو، ان کو نہیں بخشتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح کر لیں، تو ناراضگیوں کو ختم کر دیں، ورنہ نیک اعمال بھی معلق رہیں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس سے توبہ سے انسان کی محرومی ہوتی، رشتہ داریوں کو جوڑے، لوگوں کو معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہ لوگ فرشتے ہوں گے تو آپ ان سے اچھا تعلق رکھیں، اچھا سلوک کریں، وہ غلطیاں کریں گے، غلطیوں کے باوجود ان کو ایکسپٹ کریں۔ آپ کی بہو دن میں 10 غلطیاں کرے گی، اس کے باوجود 10 دفعہ آپ معاف کریں۔ آپ کا نوکر دن میں کئی دفعہ آپ کا کام خراب کرے گا، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کریں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا 70 بار، 70 بار۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکال دیتے ہیں نوکری سے۔ تو ہمارے اندر درگزر اور معافی آنی چاہیے، دل بڑے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم دوسروں کو معاف کر دو۔ آپ کہیں گے پھر اس طرح وہ بہت بگڑ جاتے ہیں، اس بگاڑ کا کوئی اور علاج کریں، ان کو سمجھائیں، کسی سے سمجھوائیں، ان کو دین کی طرف لائیں۔ اس کا علاج ناراضگی نہیں ہے کہ کاٹ کے رکھ دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔